الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ووجدك ضالا فهدى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. دی روزے در بستان سرا ہما توتیاں خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. کمریاں بھی شوق سے ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل سے بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدقے مالکا تیریاں حکمتاں تو کن تھی کی بنا چھڑیا لانترانی تھی کسے نو ٹال دیتا تے کسے لئی نقاب اٹھا چھڑیا. لانترانی تھی کسے نو ٹال دیتا تے کسے لئی نقاب اٹھا چھڑیا. تے صدقے سونے نو لا مکان تے نوری خاکی دا جگڑا مکا چھڑیا. پھر اے ہو جیا سوہنا بناونا نہیں او سارا حسن محمد تیلا چھڑیا. پھر اے ہو جیا سوہنا بناونا نہیں سارا حسن محمد تیلا چھڑیا. تے کملی والے دی شان سبحان اللہ جس دے نورو جلوائے دید بڑیا. ذرہ
اس دے نال قدماں یا او چن بنیا یا خورشید بنیا ذرہ لگا جو اس دے نال قدماں یا او چن بنیا یا خورشید بنیا تے ایک نات جد سونے دی ہوئی کٹھی پورا پھر قرآن مجید بنیا او بنیا پیر زمانے دا او صائم کملی والے دا جیڑا مرید بنیا او بنیا پیر زمانے دا او صائم کملی والے دا جیڑا مرید بنیا تے چنگے چنگے آندے اچھا یہ جو خاص باتیں ہیں نا ان میں سے یہ شعر میں ایک بات موجود ہے چنگے چنگے آندے بیڑے بیڑے آندے تے دینداراں دے نے دیندار بیلی رب انہاں نوں کدی نہیں معاف کرنا جیڑے بیلی دے نہیں حبدار بیلی اور رب انہاں نوں کدی نہیں معاف کرنا پریت ڈاڈی ہونی چاہیے نا رب انہاں نوں کدی نہیں معاف کرنا جیڑے بیلی دے نہیں حبدار بیلی تے اکو مرضی ہونی دونا بیلیاں دی دے سن بیلیاں نو اپنے تار بیلی او دردی نیکاں دا پروردگار بیلی تے گناہگاراں دے ہونے سرکار بیلی دردی نیکاں دا پروردگار بیلی تے گناہگاراں دے ہونے سرکار بیلی ایک بڑی پرانی نعت ہے جی مل کے ذرا پڑھ لیں تاکہ تھوڑا سا ذوق جو ہے نا بحال ہو جائے معراج کی رتیاں دون یہ تھی ایک راج دولارا آوت ہے سب مل کے پڑھے ذرا گونج پڑھ دے پھر مزہ آئے گا اور سرکار کی توجہات شریفہ انشاءاللہ شامل حال کسی نہ کسی نیک آدمی کے صدقے ہو ہی جانی ہے معراج کی رتیاں تم یہ تھی ایک راج دولارا آوت ہے لولاک کا سہرا سر سوحت وہ احمد پیارا آوت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی او کتھے تیری ثنا او مشتاق اکی کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ
غلاموں کی مثل کوئی نہیں دنیا میں، حضور کی مثل کہاں سے آ گئی؟ کوئی میر علی کو نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتا۔ زیارت بھی عبادت ہے نا، ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت، حضور کے چہرہ انور کو دیکھنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت۔ ایمان کی حالت میں دیکھا ساری دنیا کے اغواث اور اختاب اور اولیاء اللہ ایک طرف، صحابی کی زندگی کا ایک سانس ایک طرف، قربان جائیں ان مبارک اکھیوں پر جنہوں نے شب معراج اپنے رب کو ٹکٹکی مانگ کے دیکھا، اور جو دکھانے والا ہے اس نے بھی داد دی اور فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ بہکی اور نہ کجروی پیدا ہوئی، ٹکٹکی باندھ کے پیارے محمد نے اپنے رب کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تمہرے باغ چلے، اے عرشیو تمہرے باغ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب جہاں ہے مدحہ سرا، محبوب پیارا آمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یاسین کی چمک ہے دہاتل میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ کالن میں، وہ عرش کا تارا آمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ لفظ دال کا ایک معنی ہوتا ہے گمراہی اور گمرشت راہی، پھر یہ ضال پڑھیں گے، علم نحو کی روح سے یہ فاعل بنے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے پیارے جس گمراہ نے آپ کو پا لیا وہ ہدایت۔ گمراہ تب تک گمراہ تھا جب تک قدم مصطفیٰ تک نہ پہنچا، جب آپ کی غلامی کا پٹا ڈالا فہدیٰ، اللہ نے اس کو ہدایت کے دروازے کھولے۔ اور لفظ ضال کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں اتنا گرفتار ہونا کہ انسان بے خود ہو۔ جناب یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے تو بھائیوں نے کہا، قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ الْقَدِيمٍ، اے ابا جان آپ ابھی تک سالہ سال گزر گئے اور آپ ابھی تک جناب یوسف کی محبت میں گرفتار ہیں۔ قرآن پاک میں
یا رسول اللہ یا قرآن عزیز میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے پیارے ہم نے آپ کو اپنی محبت میں بے خود پایا، از خود رفتہ پایا، فَهَدَىٰ تو ہم نے پردے اٹھا دیے، مکان کی ساری منزلیں ختم، ثم دنا فتدلا، اور لا مقام مقام دنا پہ پہنچایا۔ اے پیارے تم نے ہم سے ملنے کی خاطر مکہ کی رونقوں کو چھوڑا اور ہیرا کی تنہائیوں میں جلوہ گر ہوئے۔ اے پیارے تم نے ہم سے ملنے کی خاطر اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بھی چھوڑا۔ اے پیارے ہم نے آپ سے ملنے کی خاطر اپنے رازدار جبریل کو بھی پیچھے چھوڑا۔ اے پیارے تو نے ہم سے ملنے کی خاطر مکے کی رونقوں کو چھوڑا، ہم نے آپ سے ملنے کی خاطر مکان کے سارے جلووں کو چھوڑا اور آپ کو مقام لا مقام میں پہنچایا۔ محبوب نے محب سے اور محب نے محبوب سے ملنے کا حق ادا کیا اور فرمایا ثم دنا، مکان کی ساری منزلیں ختم، قربان جائے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کروائی اور کائنات کے سب سے بہترین نفوس قدسیہ کے امام بنا کے آپ کی بشریت کی معراج ہوئی۔ سدرۃ المنتہا پہ سارے ملائکہ پیچھے ملائکہ کے سردار ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ آپ کی صفت نورانیت اور صفت ملکوتیت کی معراج ہوئی۔ اور جب بارگاہ حضور ناز میں پہنچے مکان کی ساری منزلیں ختم، وہ حقیقت محمدیہ کی معراج ہوئی، وہ مظہریت کی معراج ہوئی۔ اور فرمایا پیارے آپ جس مقام پہ پہنچے وہی صفت آپ پہ غالب آ گئی۔ جب بشریت کی معراج تھی تو بشری صفات آپ پہ غالب آئی، جب نورانیت اور صفت ملکوتیت کی معراج تھی تو نورانیت کا یہ عالم تھا کہ جبریل جیسی ہستیاں کہنے لگی ایک بورا بھی بڑا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اور حضور وہاں بھی کراس کر گئے۔ سرکار نہیں کراس کر گئے، آپ نے جو لباس پہنا وہ بھی عالم تفرد کو کراس کر گیا، آپ نے جو نالین پہنے وہ بھی عرش مجدہ کو کراس کر گئے۔ اور سبق ملا ہے سفر معراج سے مجھے، عالم بشر کی زد میں ہے کر دو، اور دنیا کے سلاطین تیری جاروں کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکاری، گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی زد میں، جبریل کی شہ پر تیرے بچوں کی سواری۔ اور فرمایا ثم دنا فتدلا، پیارے مقام دنا پہ اور تجلی کی کرسی پہ بیٹھ، مقام ختم لا مقام، فرمایا فکان قاب قوسین، یہ مقام بھی تیرا مقام نہیں، ذرا اور قریب آ۔ فتدلا فکان قاب قوسین او سبحان اللہ۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، اور پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا کہ چل جائے سبھی کو تیرا پتہ، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، رب
تجھے کو بلایا فکان قاب قوسین اے پیارے دو کوسے کوسے تو صرف شیخ محقق کہتے ہیں یہ قوس یہ قوس کتنا فاصلہ ہے ایک قوس قوس الوہیت ہے ایک قوس قوس محمدیت ہے ایک قوس قوس معبودیت ہے ایک قوس قوس عبدیت ہے فرمایا قوس معبودیت تو واجب الوجود ہے قوس الوہیت تو واجب الوجود ہے ازل سے ہے ابد تک رہے گی یہ تو مٹ نہیں سکتی قوس محمدیت کو کھینچ کے قوس الوہیت میں ملا لیا او ادنا اور قریب میرے نزدیک آ میرے نزدیک آ میرے نزدیک آ میرے نزدیک آ دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں سبحان اللہ قربان جائیں حضور جیسا یہ خاص بات ہے جی بڑی خاص بات ہے حضور جیسا کوئی موحد نہیں کوئی توحیدی نہیں اور توحید کے درس دینے والوں میرے محمد جیسا توحیدی کوئی آئی نہیں جناب آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے پڑھ کے کہا سن کے کہا جناب ابراہیم نے کہا اللہ ایک ہے پڑھ کے کہا سن کے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے پڑھ کے کہا سن کے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے پڑھ کے کہا سن کے کہا سچے سے کوئی بات سچی سن لے یہ بھی سچ ہے میرے محمد نے دیکھ کے کہا اللہ ایک ہے میرے نزدیک آ میرے نزدیک آ میرے نزدیک آ میرے نزدیک آ دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا اور شاہد شب معراج میں خاص بات یہ ہے جی حضور جیسا شاہد کوئی نہیں شاہد دیکھنے والا گواہی دینے والا جب گواہیاں چلتی ہیں نا دی تو سلسلہ چلتا رہتا وہ کہتا میں نے اس سے سنا اس سچے سے سنا اس سچے سے سنا اس سچے سے سنا تو فائنل بات اس وقت ہوتی ہے جب کوئی دیکھنے والا موجود ہو فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے اللہ کے وجود کی گواہیاں دی سن کے دی ان کی گواہیاں معتبر نہ ہوتی جب تک کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا اپنے محمد کو جلوہ دکھا کے فرمایا سارے نبیوں کی صداقت پہ مہر لگا دو کہ میرے محبوب جیسا کوئی شاہد نہیں ہے اور کوئی عابد نہیں ہے کوئی موحد نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام کا یہ سفر معراج سبحان اللہ معراج کو کہتے ہیں لذت شناسائی اور اشتیاق دیدار اور اشتیاق دید فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی شان محبوبیت کا ایک جلوے کا نام معراج ہے آقا کریم علیہ السلام التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ مقام بندگی ہے وہاں بھی کہا سبحان پاک ہے وہ ذات سارے عیب ختم کر دیے پاک ہے نقص نہیں ہے علامہ ابن خلدون نے کہا انسانی عقل سندار کا ترازو ہے حضور کی شان جو ہے وہ لامحدود ہے شریعت اور مقام مصطفیٰ پہاڑوں کی طرح ہے بے وقوف نہیں ہے وہ بندہ سندار کا ترازو پکڑے اور پہاڑوں کو تولنا شروع کر جس میں تولے اور ماشے تولے جاتے ہیں پہاڑوں کا وزن کرنے لگے ابن خلدون نے لکھا انسانی عقل یہ سنار کا ترازو ہے اور مقام مصطفیٰ پہاڑوں سے بھی برتر اور گراں ہے اس لیے کا مقام مصطفیٰ را حد نہایت پیدا نہیں ہے حضرت باعث دین مصطفی نے فرمایا اللہ نے حضور کے مقام کی کوئی حد پیدا ہی نہیں
امام خرقانی نے فرمایا غایت مقام مصطفیٰ نادہ رستم، میں نے سلوک کے 70,000 پردے طے کیے، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضور کے مقام کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ غایت مقام مصطفیٰ نادہ رستم، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاد کیا کیا کہوں تجھے۔ کوئی کہے نا حضور کے میں وصف گن لوں، شمار کر لوں، ان کا احاطہ کر لوں، کوئی ترازو ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک عیب ہے کہ کوئی کہے کتنی شان ہے، عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا یہ سفر معراج 50 نمازیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، ایک جیسا ہے۔ خدا کے علم میں تھا اور ہے کہ 5 نمازیں رہنی ہیں، پھر 50 کیوں دی؟ 50 کیوں دی؟ اس سے پہلے ایک بات پیش نظر رکھیں کہ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، لفظ عبد ذکر کیا، رسول اور نبی کیوں نہیں کیا؟ جو رسول ہوتا ہے نا اسے اپنے قرب سے لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے، وہ دوری کی علامت ہوتی ہے۔ جو نبی ہوتا ہے اسے تبلیغ کی ذمہ داریاں دے کے بھیجا جاتا ہے مخلوق کی طرف، اور جو عبد ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو مقام قرب حاصل کرنے کے لیے خالق کی طرف بڑھتا ہے۔ فرمایا آج فصل کی رات نہیں، فصل کی رات ہے، قرب کی رات ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ بندہ خاص کو وہ ذات لے گئی۔ تو لفظ عبد جو ہے نا یہ ہمیں یہ عقیدہ بتا رہا ہے، یہ ذہن میں رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جو ہے یہ روح کی معراج نہیں ہے، یہ حضور کی معراج روح مال جسد کی معراج ہے۔ آپ کو بڑا لٹریچر ملے گا، مارکیٹ کے اندر بڑی کتابیں ملیں گی، مفسرین نے لکھا حضور کی 36 معراجیں ہیں۔ بعض آپ کی ایک معراج وہ ہے جو آپ کی معراج منامی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وحی الہی ہوتا ہے، وہ خواب نہیں ہوتا، وہ بھی حقیقت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت، جو اللہ کی شان ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، جسم جگہ کا محتاج ہوتا ہے، اللہ محتاجی سے پاک ہے، اللہ لا محدود ہے، یہ جگہ مکان محدود ہے، لا محدود محدود میں سما نہیں سکتا، تو لیکن اللہ کی شان کے مطابق اس حدیث کی تعبیر ہے جو اللہ کی شان ہے کہ حضور نے فرماتے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا تو کائنات کی ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی۔ یہ بھی حضور کی معراج ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور نے نماز کی حالت میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے حضور اپنے مصلی امامت سے آگے بڑھے، حضور نے ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ پیچھے کیا، عام امتی کرے تو نماز فاسد، عمل کثیر میرے محبوب کرے تو قرب اور جنابت کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ صحابہ تو یہ حضور کی معراج، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خلاف معمول آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کیا، فرمایا آج کی طرح جنت مجھ پہ کبھی پیش نہیں کی گئی۔ میں نے صحابہ جنت مجھ پہ پیش کی گئی، میں نے ہاتھ بڑھایا، میں نے جنت کے خوشے کو پکڑا، میرا دل چاہا کہ میں جنت کا خوشہ پکڑوں، اگر میں توڑ لیتا تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے، تم سے کبھی وہ ختم نہ ہوتا، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی اور خدا کی جو حکمتیں اس میں پوشیدہ تھی، پھر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے۔ یہ بھی حضور کی معراج ہے۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 36 معراجیں ہیں، کچھ معراجیں منامی ہیں اور کچھ جو ہے روحانی معراجیں ہیں، لیکن یہ جو شب اسریٰ کی معراج ہے یہ روح مال جسد کی معراج ہے، روح بھی ہے جسم بھی۔ کیوں؟ عبد کہتے ہیں دنیا کی پوری ڈکشنری، لغت عربیہ کی ڈکشنری اٹھا کے دکھا، کہیں ہمیں دکھا دیں کہ عبد جو ہے وہ روح کا نام ہے یا صرف جسم کا نام ہے۔ عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ جب فرعون ظلم کر رہا تھا، بچے ذبح کر رہا تھا، عورتوں کو زندہ رکھ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بندوں کو رات کے پہر لے کے نکلو، یہاں سے نکلو، اس بستی سے نکلو۔ 6000 جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، 6000 افراد، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، رات کے حصے میں موسیٰ عبادی میرے بندوں کو لے کے نکلو کیونکہ تمہاری پیروی، تمہارے پیچھا کیا جائے گا۔
مجھے یہ بتائیں قرآن کی آیت میں کوئی یہ بتا دے کہ یہاں جو بھی عبادی کا لفظ بولا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عبادی میں روحیں گئی تھی یا جسم گیا تھا؟ صرف روح تھی، روح مال جسم تھی۔ قرآن پاک میں ہے ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، سورہ علق کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، قرب کی منزل ہے، اور حضور نماز پڑھے تو ابو جہل کہتا ہے دیکھنا بھی، آج ذرا دیکھنا میں ایسی ان پہ ضرب لگاؤں گا کہ ساری زندگی یہ کبھی نماز کا نام نہیں لیں گے۔ استغفر اللہ۔ حضور نماز میں ابو جہل نے پتھر پکڑا، کہا آج ان کا میں سر کچل دوں گا۔ ارائیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا جو منع کرتا ہے عبدا اذا صلی، ہمارے بندہ خاص کو جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو جہل جب آگے بڑھا نا، سارے چودھری بیٹھے ہیں، تو پھر پیچھے کی طرف دوڑا اور ہاتھ ساتھیوں نے کہا تو بڑھا دوڑ بڑھا چودھری، کیا ہوا تمہیں؟ کہا لات و منات و عزا کی قسم، میں ایک لمحہ بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ قبطی بختی اونٹ اپنا منہ کھولے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے اے ابو جہل اگر محمد کی طرف میلی نظر سے دیکھا تو تمہیں کچل دیا جائے گا۔ تو یہاں ارائیت الذی ینہا عبدا، لفظ عبد بولا ہے، وہ حضور کی روح نماز پڑھ رہی تھی یا روح مال جسد؟ قرآن پاک میں انہو لما قام عبد اللہ یدعوہ قادوا یکونون علیہ لبدا، جب وہ بندہ خاص قرب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، عبد پہلے ہے رسول بعد میں ہے، کیونکہ عبد جو ہے وہ مقام عبدیت اور قرب کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبد ہی کہا، عبد اور اقبال نے کہا عام عبد نہیں، عبد کے ایک عبد عابق ہوتا ہے بگوڑا غلام، ایک عبد رقیق ہوتا ہے جو مالک کی ملک میں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عبد معزول جس کی اصطلاح، جس کی استعداد، جس کی صلاحیت اور اس کی قابلیت کو دیکھ کے مالک کہتا ہے یار تیرا خریدنا میرا خریدنا، تیرا بیچنا میرا بیچنا۔ سارے مومنین وہ عبد رقیق ہے، سارے مشرک اور منافق وہ عبد عابق اور گھوڑے غلام ہے، لیکن سارے اولیاء اور انبیاء یہ عبد معزول ہیں، اور عبد معزول کے جو امام ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے پیارے جب وہ کنکریاں ہجرت کی رات آپ نے پھینکی، وہ کنکری میرے محمد نے نہیں خود خدا نے پھینکی۔ فرمایا مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خود خدا کی اطاعت کی۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ یبایعونک تحت الشجرہ، جو حدیبیہ کے موقع پر ببول کے درخت کے نیچے اپنے مرکز اور اپنے آباء و اجداد اور اپنے بیوی بچوں سے دور میرے محمد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں، جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ میرے محمد سے بیعت نہیں کر رہے، وہ خود خدا سے بیعت کر رہے ہیں۔ وہ عبد معزول بھی عبدی ہی، اقبال نے کہا عبد دیگر، ہم سب عبد ہیں۔ قرآن نے کہا آت الرحمن عبدا، ان کلن لات الرحمن عبدا۔ زمین و آسمان نے کہا قالتا اتینا طائعین، ساری کائنات وہ مقام عبدیت میں ہے، لیکن مقام عبدیت قرب کا نام ہے۔ قرب اور وصل کی ساری منزلوں کو طے کرنے والے محمد مصطفیٰ عبد معزول ہے۔ یارے تیرا پھینکنا میرا پھینکنا، تیرا خریدنا میرا خریدنا، تیرا پکڑنا میرا پکڑنا، تو یہ بھی عبد ہی کا لفظ بتا رہا ہے۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، او سراپا انتظاری منتظر، او سراپا انتظاری، ہم سب خدا کے دیدار کے منتظر ہیں، لیکن حضور وہ عبد ہے کہ جن کا خود خدا انتظار کر رہا ہے۔ جبریل جاؤ اور میرے محمد کو لاؤ، ان اللہ قد اشتاق لقائک یا رسول اللہ، میرے حبیب سے کہو آج رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، اور ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا
یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے محبوب مجھ کو تیری قسم، تجھ سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں، میرے محبوب مجھ کو تیری قسم، تجھ سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں۔ حضور تشریف لائے تو مشرکین نے سوالات کیے۔ بڑی قابل اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ تو مشہور بات ہے نا، حضرت سلیمان جس جگہ کا ارادہ کرتے تخت پہ بیٹھتے صبح سے شام تک مہینے کی مسافت طے کر لیتے، میرے حضور نے جس جگہ کا ارادہ کیا اللہ نے وہ جگہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہاں کلیم اور حبیب میں بڑا فرق ہے، وہ کلیم تو دعائیں مانگتے رب اشرح لی صدری، تو حبیب کے لیے اللہ خود فرماتا لم نشرح لک صدرک، وہ ابراہیم دعا مانگتے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ، اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ حبیب کے لیے فرماتا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے نا تو مشرکین نے کہا اچھا مسجد اقصیٰ کے بھی بتا دیے، انہوں نے کہا اچھا اور بھی نامتے بتائے، انہوں نے کہا ہمارے 3 قافلے گئے ہیں، اگر آپ ان قافلوں کی نشاندہی کر دیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ نے معراج کی ہے۔ کیونکہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی ان کی سوچ تھی، اتنی وہ محدود سوچ تھی، تو قرآن نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا اس لیے ذکر کیا کہ کافروں کے ذہن اور فکر کے مطابق یہ بات سمجھ لیں، اگر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بات سمجھ جائیں گے تو اس سے آگے سمجھنا اس سے زیادہ آسان۔ اب انہوں نے کہا جی ہمارے 3 قافلے تھے، حضور نے فرمایا ایک قافلے کو میں نے دیکھا مقام روحہ پہ، اور اس قافلے میں 2 اونٹ تھے اور ان کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا، اور پانی کا پیالہ جو ہے وہ میں نے پکڑا، مجھے پیاس تھی، میں نے وہ پانی پیا اور پھر جب رکھا تو پیالہ اسی طرح پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ان سے پوچھنا کہ کوئی شخص آیا تھا اور اس نے تم سے پانی لیا اور پانی پیا اور پانی کم نہیں ہوا، ایسا ہے؟ مقام روحہ پہ تمہارے پہلے قافلے کو دیکھا۔ پھر انہوں نے کہا جی ایک اور قافلہ تھا، حضور فرمانے لگے مقام ذی طوا پہ ایک تمہارا دوسرا قافلہ مجھے ملا، اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کا ایک اونٹ مجھے دیکھ کے بدک کے بھاگا، اور جب وہ بھاگا تو ایک ساتھی گرا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ان سے پوچھنا ایسا ہوا کہ ایک شخص کو دیکھ کے اونٹ بدکا اور ایک بندہ گر کے اس کا ہاتھ ٹوٹا تھا، وہ قافلہ مجھے مقام ذی طوا پہ ملا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا ایک تیسرا قافلہ مقام تنعیم پہ مجھے ملا، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر اونٹوں کے اوپر 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک اونٹ بدک کے بھاگا تو وہ 2 بوریاں جو ہے وہ گر گئیں۔ تم اپنے ان تینوں قافلوں سے یہ نشانیاں پوچھ لینا۔ اور انہوں نے پوچھا جی اچھا یہ بتائیں وہ قافلہ یہاں کب پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام کا دیکھیں امتحان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب سورج طلوع ہوگا تو تمہارا پہلا قافلہ یہاں پہنچے گا۔ وہ پہاڑی پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے رات تہجد کے وقت ہی بیٹھنا شروع کر دیا اور دیکھ رہے تھے کہ ہم دیکھیں کہ سورج طلوع ہوتے ہوئے کیا وہ قافلہ پہنچتا ہے۔ آج محمد کی صداقت کا امتحان ہے۔ تو کسی نے کہا وہ سورج طلوع ہوا تو انہی کا ایک فرد اٹھا، اس نے کہا وہ دیکھو تمہارا قافلہ بھی آ گیا۔ تو یہ پانی کا پینا یہ روح کا کام نہیں، یہ جسم کا کام ہے۔ دیکھ کے بدک جانا یہ روح کا کام نہیں، یہ جسم کا کام ہے۔ بوریوں کو پکڑنا اٹھانا یہ روح کا کام نہیں، یہ جسم کا کام ہے۔ پتہ چلا یہ حضور کی معراج روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ اور جب مقام رفف سے بارگاہ حضور ناز میں پہنچے تھے تو ایک آواز حضور عالم تفرد میں عالم ایک یعنی وحشت جیسے ہوتا ہے، نور ہی نور، جمال ہی جمال، جلال ہی جلال،
تو اس وحشت کے عالم نے حضور علیہ السلام پہ ایک عجیب کیفیت نازل، رف رف بھی پیچھے، سب کچھ پیچھے، بارگاہ حضور ناز میں سیر الاقلام، جو قلم چل رہے تھے ان کی آوازیں بھی ختم۔ جب اس قرب میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوس کرنے کے لیے، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کے مشابہ ایک آواز سنائی گئی۔ وہ صدیق جو ہر تنہائی میں حضور کے جائے، وہ سفر کی تنہائی ہو، آج مزار کی تنہائی ہو، کل جنت میں بھی صدیق اکبر، عرش الہی پہ حضرت صدیق اکبر کے مشابہ آواز سنائی، کیا دی؟ کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد پریشان نہ ہوئیے، استقامت اختیار کیجئے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو حضور کہتے ہیں تعجب ہوا، مجھے تعجب ہوا اور میں نے غور و فکر کیا۔ تعجب جو ہے یہ دماغ کا کام ہے، غور و فکر کی قلب و نظر کا کام ہے۔ پتہ چلا یہ روحانی معراج نہیں تھی، یہ جسمانی معراج تھی۔ اور مجھے تعجب ہوا، قلب و ذہن متوجہ ہوا کس طرف کہ کیا اللہ بھی نماز پڑھتا ہے؟ کیا اللہ بھی نماز پڑھتا ہے؟ تو پھر صدیق اکبر کی آواز سنائی دی، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، یہاں صلاۃ سے مراد نماز نہیں، اے پیارے محمد، آپ کی عظمت اور شان کی خاطر آپ کا رب بھی اور فرشتے بھی آپ پہ سلام پیش فرما رہے ہیں، آپ پہ درود پیش فرما رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لا